وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً۔ خیر اور شر، نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی، حق و باطل، توحید اور شرک، سنت اور بدعت کے حوالے سے میں بیان کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ان دو متضاد چیزوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے اس کا علم اور اس کی پہچان، اس کی معرفت کے لیے ہر دور میں آسمان سے کتابیں نازل کی، انبیاء مبعوث کیے، حتیٰ کہ ساری کائنات کے انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہبر و رہنما، قائد، آخری نبی بنا کر بھیجا، اور اس پر جو کتاب اتاری وہ قیامت تک کے لیے، اور نبی کے قول اور فعل کو بھی قیامت تک کے لیے اللہ نے محفوظ کر دیا۔ ایک خیر و شر میں تمییز کا یہ ذریعہ ہے، یہ وسیلہ ہے وحی الہی، اللہ کی کلام، نبی کا فرمان اور نبی کی تعلیم، اور ایک حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں، حلال و حرام میں تمییز اور پہچان کی صلاحیت اللہ نے انسان کو الہام کی ہے۔ جیسے اللہ نے سورہ شمس میں کئی قسمیں کھائیں، آخر میں فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، مجھے انسان کے نفس کی قسم، دل کی قسم، اس کے من کی قسم، اس کی برابری، اس کی سیٹنگ، اس کی بناوٹ کی قسم، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس انسان کے نفس کی طرف الہام کر دیا ہے، فجورها وتقواها، کون سی چیزیں فسق و فجور کا باعث ہیں، گناہ کا باعث ہیں، اس کے لیے نقصان دہ ہیں، اس کے لیے تباہ کن ہیں، ہلاکت خیز ہیں، کس سے یہ بیمار ہوگا، کس سے یہ مردہ ہو جائے گا، وتقواہا، اور وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو دل کو صاف رکھتی ہیں، اس کا تقوی، تزکیہ، طہارت، پاکیزگی کا سبب ہیں، کون سی چیزیں تقواہا اس کو گناہوں سے محفوظ رکھتی ہیں، اس کے پالش کا، صفائی ستھرائی کا انتظام کن چیزوں میں ہے، اس کا تحفظ، اس کا بچاؤ، اس کی زندگی، اس دل کی حیات، اس دل کی روحانیت کس چیز میں ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ دونوں قسم کی چیزیں اللہ نے نفس کی طرف الہام کر دی ہیں۔ فجور و تقواہا، متضاد دو چیزیں، خیر اور شر، حق و باطل، نیکی اور بدی، حسنہ اور سیئہ، فجورہا و تقواہا۔ قد افلح من زکاہا، جس نے اس کو پاک رکھا، اس کی صفائی کا انتظام کیا، طہارت، پاکیزگی کا انتظام کیا، وہ کامیاب ہو گیا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، ہر لحاظ سے افلح، پاس ہو گیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جس نے اس نفس کو، اپنے دل کو پاک نہ رکھا، حفاظت نہ کی، دساہا، اس کو گناہ آلود کر لیا، غبار آلود کر لیا، پراگندہ کر لیا، میلا کچیلا کر دیا، خواب و خاسر ہو گیا، ناکام و نامراد ہو گیا، وہ فیل ہو گیا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔
دنیا کے تمام معاملات میں وہ ناکام ہو گیا، خاب و خاسر ہو گیا۔ پچھلے جمعے میں نے بیان کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو فطرت عطا کی ہے، وحی کے ذریعے بھی خیر و شر میں پہچان کرتا ہے اور فطرت کے ذریعے بھی۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفورا۔ راستہ ہم نے دکھا دیا ہے، یہ راستہ جنت جا رہا ہے، سبیلا، اما شاکر، اس راستے پر چلو، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو، اسلام کی قدر کرو، دین کی قدر کرو، شاکر بن جاؤ، و اما کفورا، یا پھر آپ ناشکرے بن جاؤ، ناقدرے بن جاؤ، جہنم کے راستے پہ چل پڑو، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اللہ نے اختیار دیا ہے، اللہ نے آپ کی طرف فسق و فجور، تقوی کی چیزیں، سبب بننے والی چیزیں الہام کر دیا ہے۔ آپ کی فطرت میں، آپ کی طبیعت میں، آپ کے مزاج میں اللہ نے یہ چیزیں رکھ دی ہیں۔ فہدیناہ النجدین، پچھلے جمعے میں نے مثالیں دی تھیں، بہت ساری چیزیں ہیں جن کا تعلق ہماری فطرت سے ہے۔ اگر انبیاء نہ آتے، آسمان سے کتابیں نہ آتی، تب بھی ہماری فطرت، ہمارا مزاج، ہمارا ذوق، ہمارا شوق ہمیں بتاتا ہے کہ یہ چیزیں اچھی ہے، یہ بری ہے، یہ بہتر ہے، یہ بہتر نہیں، یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے۔ یہ انسان کے فطرت کے اندر موجود ہے۔ اس کے بے شمار دلائل ہیں۔ میں نے پہلے آپ سے وعدہ کیا کہ یہ موضوع بہت لمبا ہے، میں انشاءاللہ اس کو مختصر کروں گا۔ اللہ نے انسان کے دل کے اندر، فطرت میں، نفس میں، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ رب العزت نے اس دل کے اندر یہ صلاحیت، یہ خوبی پیدا کی ہے کہ یہ اپنے بیگانے میں، اچھے برے میں فرق کرتا ہے۔ میں نے حیوانات کی مثالیں دی تھیں، بہت ساری چیزیں فطرت کے مطابق ہیں۔ ہر چیز اپنے، حیوان، چرند، پرند، سمندر کی مخلوق، یہ سب مخلوق جن کو اللہ نے، نہ ان کی طرف نبی آئے، نہ ان کی طرف آسمانی کتابیں آئیں، نہ ان کے اندر کوئی فہم و فراست، نہ تدبر کی صلاحیت ہے، نہ تذکر کی صلاحیت ہے، نہ تفکر کی صلاحیت ہے۔ حیوانات صرف اپنی روزی، بچے پیدا کرنا، ان کی پرورش کرنا، ان کے نفع نقصان کے انتظام کرنا، ان کے لیے گھر بنانا اور ان کو پروان چڑھا کے رخصت کر دینا، یہ ساری مخلوق، حیوانات، حشرات، چرند، پرند، چیونٹیاں، مچھر، مکھی، سب کرتے ہیں، اور یہ فطرت کے مطابق کرتے ہیں۔ کوئی نبی ان کی طرف نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا، لیکن اللہ نے انسان اور جن کی طرف آسمان سے کتابیں نازل کی، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، اور ان کتابوں کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے۔ اسی لیے ان کو عقل و دانش، فہم و فراست سے نوازا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، عقل و شعور۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس لیے فرمایا لعلہم یتدبرون، تدبیر، پلاننگ، منصوبہ، گہرائی میں جانا۔ قرآن کریم اور احادیث اور یہ شریعت کیوں دی؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ اسے نصیحت حاصل کریں، اسے سبق حاصل کریں۔ واقعات سے ہم سبق حاصل کرتے ہیں، ٹھوکر لگتی ہے سبق حاصل کرتے ہیں، قرآن و حدیث سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ لعلہم یتذکرون، اور تیسرا ہے لعلہم یتفکرون، تفکر، سوچو بچار۔ یہ سوچو، یہ نا مفکر، فلاں بڑا مفکر ہے، سوچنا، سوچ کر نتیجہ اخذ کرنا، یہ تین بڑی صلاحیتیں اللہ نے انسان کے نفس میں رکھ دی ہیں۔ تو میں نے پچھلے جمعے بیان کیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں حق اور باطل میں، خیر و شر میں
نیکی اور بدی میں تمییز، تفریق، پہچان، شناخت کا واحد ذریعہ وحی الہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں صرف عقل ہے، کچھ کہتے ہیں دونوں ہیں، وحی بھی ہے، عقل بھی ہے۔ اور انشاءاللہ اس جمعے میں اور اگلے جمعے میں بیان کروں گا کہ یہ وحی اور یہ عقل جو اللہ نے دی ہے، وحی بھی اللہ نے دی، نبی ایک قرآن بھی وحی، نبی کا فرمان بھی وحی، نبی کا عمل بھی وحی، اور دوسری چیز اللہ نے انسان کو عقل و دانش، فہم و فراست یہ عطا کی ہے۔ فہدیناہ النجدین، انا ہدیناہ السبیلا۔ تو یہ دونوں چیزیں قرآن اور حدیث جو وحی الہی ہے اور انسان کی عقل، یہ دونوں کے اندر یہ صلاحیت ہے، یہ خوبی ہے، یہ ایسا جوہر ہیں جو انسان کی سمت کو سیدھا رکھتے ہیں، جس سے انسان کے اندر ایسی صلاحیت، ایسی خوبی پیدا ہوتی ہے کہ انسان حق و باطل میں فرق کر سکتا ہے۔ وحی میں تو کوئی شک نہیں اور اس کی مثالیں دینے کی ضرورت نہیں۔ دوسری چیز جو عقل ہے نا، دل کے اندر ہے۔ اب دل ہے، یہ دماغ، یہ دونوں چیزیں ہیں، یہ آپ میں سے اکثر لوگ جانتے بھی ہیں۔ انسان کا جو دل ہے، یہ انسان کی جو عقل ہے، یہ بھی انسان کو بتاتا ہے کہ بھئی کون سی چیز اچھی ہے، کون سی بری ہے، کون سی نیکی ہے، کون سی بدی ہے، کون سی چیز خیر کا سبب ہے، کون سی شر ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ انسان کی عقل بھی رہنمائی کرتی ہے۔ اور قرآن کریم میں، احادیث میں اس کی بے شمار ادلہ ہیں، براہین ہیں اور اس کی مثالیں ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر سوال کیا صحابہ کرام کی موجودگی میں، یا رسول اللہ مل بر و مل اسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے، اس کی ذرا ڈیفینیشن کریں، اس کی تعریف کریں، نیکی اور بدی کا حدود اربع بیان کریں۔ کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ نیکی ہے، یہ شر ہے، یہ خیر ہے، یہ باطل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی اچھا اخلاق ہے۔ اچھا اخلاق آدھا دین ہے، آدھا دین۔ آپ کے پورے جسم پر اسلام ہو، آپ کی نگاہ، آپ کی زبان، آپ کا ہونٹ، آپ کے ہاتھ، آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کے حرکات سکنات اسلام کے مطابق، دین کے مطابق، آپ کا لینا دینا، اٹھنا بیٹھنا، معاملہ اور آپ کے غمی خوشی سب کچھ دین کے مطابق ہو، یہ اخلاق ہے۔ دین سے ہٹ گیا سوء اخلاق ہے، بد اخلاقی ہے۔ فرمایا والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، گناہ کیا ہے؟ جو کام کر کے، جو گفتگو کر کے آپ کے سینے میں کھٹکا پیدا ہو، ما حاک فی صدرک، ایک الجھن ہو، بے چینی ہو آپ کے اندر، کوئی کام کر کے، کوئی عمل کر کے، کوئی گفتگو کر کے، کوئی جملہ بول کر، کوئی معاملہ کر کے آپ کے سینے میں کھٹکا سا، ایک خوف سا، ایک بے چینی پیدا ہو جائے، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اب آپ اس کام کو لوگوں سے چھپاتے پھریں۔ مبادا کوئی بندے کو پتہ نہ چل جائے، میرے والدین کو، میرے استاد کو، میرے دوستوں کو، میرے چھپاتا پھر رہا ہے۔ میں نے کیا کام کیا کسی کو نہیں پتہ چلنا چاہیے، میں نے کیا جملہ بولا کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے۔
اب ضمیر ملامت کر رہا ہے، حاک فی صدرے کا وسوسہ ہے، ایک خوف ہے، ڈر سا ہے دل میں بیٹھا ہوا، میں کیا کیا، یہ کیا ہو گیا مجھ سے، مجھے کرنا نہیں چاہیے تھا، اس کے نتائج برے ہو سکتے ہیں۔ اب ضمیر اس کو ملامت کر رہا ہے، یہ نفس اللوامہ ہے، لا اقسم اس میں بالنفس اللوامہ۔ اب اس کے چہرے پر اس کے آثار تھوڑے تھوڑے نمایاں ہو رہے ہیں، پیلا ہو رہا ہے چہرہ اور زبان تھرا رہی ہے۔ فرمایا جو تیری یہ کیفیت ہو نا، یہ جو کیفیت ہے، بس سمجھ لے یہ گناہ ہے، یہ تیرا دل تجھے بتا دے گا۔ نیکی کر کے خوشی ہوگی، گناہ کر کے پریشانی ہوگی، خوف لگے گا، تیرا ضمیر تجھے ملامت کرے گا، تو مطمئن نہیں ہوگا، تو بے چین رہے گا، تو مضطرب رہے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہاں جی، قلوب کو، دل کو اطمینان آتا ہے عبادت سے، بے چینی آتی ہے گناہ سے۔ فرمایا تیرا دل تجھے بتا دے گا۔ اگرچہ وابصہ بن معبد الجوہنی کی ایک روایت بھی آتی ہے، یہ جو بھی میں نے حدیث بیان کی، ما حاک فی صدر کا وکرہتا یتلین، یہ صحیح مسلم میں ہے۔ دوسری حدیث جامع ترمذی وغیرہ میں ہے، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے، جس میں آپ نے فرمایا استفت قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لے لے۔ حدیث وہ سندن کمزور ہے۔ نیکی اور بدی، خیر و شر میں تمییز دل بتا کرتا ہے، یہ رہنمائی کرتا ہے، اور یہ جو تفریق اور پہچان ہے نا، یہ بہت ضروری ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان الناس یسألون النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسأل عن الشر مخافۃ ان یدرکنی۔ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے متعلق سوال کرتے تھے، کوئی ایسا ثواب بتاؤ، کوئی ایسی نیکی بتاؤ، کوئی ایسا عمل بتاؤ، کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ، میرے کاروبار میں برکت ہو جائے، میرے جناب ہاں جی معاملات درست ہو جائیں اور ثواب ملے، اللہ راضی ہو جائے، جنت مل جائے۔ یہ فضائل، ثواب، نیکی، خیر۔ میں سوال کرتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے متعلق۔ اب آپ اندازہ کیجئے کیوں؟ اس ڈر کی وجہ سے کہیں خیر کرتے کرتے شر مجھے اپنی لپیٹ میں نہ لے لے، کہ نیکیاں تو کرتا رہوں لیکن ساتھ گناہ بھی کرتا رہوں۔ اللہ اکبر۔ شر کے متعلق، بدی کے متعلق، گناہ کے متعلق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے پوچھتا رہتا تھا۔ عربی شاعر کہتا ہے، عرفت الشر لا للشر لیکن للتقی من لا یعرف ما الشر ہرا ان یقع فی۔ میں نے شر کو پہچانا، لا للشر، اس لیے نہیں کہ میں شر کروں، میں نے گناہ کو، بدی کو پہچانا، اس لیے نہیں کہ میں گناہ کروں، لیکن للتقی، تاکہ میں اسے بچ جاؤں۔ جو شخص نہیں جانتا شر کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، باطل کیا ہے، نہیں جانتا، حرا ان یقع فی، ایک نہ ایک دن وہ اس میں ملوث ہو جائے گا، اس کا ارتکاب کر بیٹھے گا۔ جو زہر میں اور حلوے میں فرق نہیں کرتا، وہ زہر کو بھی حلوہ سمجھ کے کھا لے گا۔ جو سانپ اور لاٹھی میں فرق نہیں کرتا، وہ سانپ کو لاٹھی سمجھ کے پکڑ لے گا۔ نتیجہ کیا آپ جانتے ہو؟ اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے بتلایا کہ انسان کا دل جو ہے، انسان کا نفس انسان کی رہنمائی کرتا ہے خیر و شر کی طرف۔ لیکن کیا ہر دل، ہر نفس کے اندر یہ صلاحیت ہے خیر و شر، نیکی اور بدی میں تمییز کی؟ وہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے، بتاتا ہے؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ کون سا دل جو ہے وہ انسان کی خیر کی طرف، نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، انسان کو فتویٰ دیتا ہے، انسان کی سمت سیدھی رکھتا ہے؟ قد افلح من زکاہا،
جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا اور اس کو گناہوں سے پاک رکھا۔ دل دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اس کو قلب کہتے ہیں، اس کو قرآن میں افئدہ بھی کہتے ہیں، دونوں لفظ 3-4 لفظ آئے ہیں۔ ایک ہوتا ہے قلب سلیم۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنین، کل قیامت کے دن نہ کہاں اولاد آئے گی، نہ دولت آئے گی، نہ ڈگری آئے گی، نہ کرسی آئے گی، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو سلیم دل لے کر آئے گا وہ کامیاب و کامران ہے، تندرست، صحت مند، بیماریوں سے پاک، شفا یاب، دل لے کر آئے گا جیتا جاگتا، روحانیت سے بھرپور، وہ جو قلب سلیم لے کر آئے گا وہ کامیاب ہے۔ ایک قرآن کریم ایک جاؤ بقلب منیب، سلیم اور منیب دونوں تندرست توانا دل ہے۔ ایک ہوتا ہے قلب مریض۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے منافقین کے متعلق میں نے 3 جمعے پہلے بیان کیا تھا، بالکل ابتدا میں اللہ نے 3 پوری کائنات کے انسانوں اور جنوں کے 3 گروہ بنا دیے سورہ بقرہ کی ابتدا میں۔ ایک وہ ہے جن کے لیے قرآن آیا، نبی آئے، جنت سنوری ہے، وعید للمتقین، ہدی للمتقین، اور ان کی 4-5 صفات ہے۔ آخر فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یہ پہلا گروہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور 6 ایمانیات کو پورا کرتے ہیں، زبان سے اس کی اقرار کرتے ہیں، دل سے اس کی تصدیق دیتے ہیں۔ دوسرا گروہ ہے کافر۔ ایک آیت میں بات ختم کر دی، ان الذین کفروا سواء علیہم۔ تیسرا گروہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ کچھ لوگ ہیں انسانوں میں سے، جنوں میں سے بھی، جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، قرآن جس پر ہمارا ایمان ہے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں میں اندر کی بات بتاؤں، ان کے دل کی یہ مومن نہیں۔ کیوں؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے قلب مریض ہیں، ان کے دل مریض ہیں۔ شکوک و شبہات کی بیماری، وسوسوں کی بیماری، دنیا کی دولت کی بیماری، شہوات کی بیماری، نفاق کی بیماری، بے شمار بیماریوں نے، شہوت کی بیماری اس کو گھیر رکھا ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی ہے، ان کے دل مرض میں بڑھتے چلے گئے۔ یہ 2 قسم کے دل میں، قلب سلیم، قلب مریض۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ میرے خطبے وہی سمجھے گا جو توجہ کرے گا، اور قرآن کریم میں دونوں کا ذکر کئی جگہ پر ہے، ایک سیدھا دل، ایک ٹیڑھا دل۔ سیدھا دل ہے قلب سلیم، قلب منیب، اور ٹیڑھا دل ہے فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم۔ جب یہ ٹیڑھے ہو گئے اللہ نے ان کے دل بھی ٹیڑھے کر دیے۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں کیا سکھایا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، سیدھا رکھنا۔ ایک قلب حی ہے، ایک قلب میت ہے، ایک زندہ دل ہے جس میں حیات ہے، جس میں روحانیت ہے، جس میں زندگی ہے۔ ایک قلب مریض ہے، ایک قلب میت ہے، روحانیت سے خالی، حیات سے خالی، زندگی سے خالی، مردہ ضمیر، مردہ دل، بالکل ختم، مریض۔ دونوں دلوں کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندہ شخص کی طرح ہے، اس کا دل بھی زندہ ہے۔ والذی لا یذکر، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال میت شخص کی طرح یا ویران گھر کی طرح۔ ویران گھر، بنجر گھر، کوئی اس میں نہیں رہ رہا، اس ویران گھر کی طرح اس کا سینہ ویران، دل ویران ہے۔
بے ضمیر، مردہ ضمیر، مردہ دل. اور حدیث صحیح مسلم میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمر بن خطاب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ فتنے والی حدیث کس سے سنی ہے؟ ایک نے کہا جی میں نے سنی ہے. کون سی؟ وہ فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و اہلہ و جارہ. آپ نے فرمایا یہ نہیں، کوئی اور بتاؤ. اس تو نماز روزہ زکوٰۃ صدقہ اخراج سے یہ فتنے کا علاج ہو جاتا ہے. اور خاموش ہو گئے. حذیفہ بن یمان نے وہ فرمایا مجھے یاد ہے جی، میں پوچھتا ہی شر کے متعلق تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. فرمایا سناؤ. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودن عودن. یہ حدیث صحیح مسلم میں، مسند احمد میں بالکل صحیح سند سے ہے. فرمایا فتنے دنیا کے اندر بے شمار یہ فتنے ہیں، مال کا فتنہ، اولاد کا فتنہ، عہدے کا فتنہ، دولت کا فتنہ، خواہشات کا، شہوات کا فتنہ، شہرت کا فتنہ، بڑے فتنے ہیں، برحال آزمائشیں ہیں. فرمایا یہ فتنے سارے دلوں پر پیش کیے جاتے ہیں، جس طرح کے چٹائی کا تنکا آ کر اس سے ملتا ہے، ادھر سے آ کر ادھر ملتا ہے. چٹائی اس طرح نا، چٹائی بنانے والے ایک تنکا ادھر لگایا ایک ادھر لگایا اور آنن فانن چٹائی بن جاتی ہے. ٹوکریاں بنانے والے دیکھا کرو، ایک تنکا ادھر سے لگایا ایک تنکا ادھر لگایا، آنن فانن ٹوکری بن گئی. عودن عودن. فرمایا اس طرح یہ فتنے دلوں پر پیش کیے جاتے ہیں، آ پڑتے ہیں، مسلط ہوتے ہیں. فَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا. جس دل نے اس فتنے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، جس دل نے اس فتنے کو قبول کرنے سے، جگہ دینے سے انکار کر دیا، نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاء. اس دل پر ایک سفید داغ لگ جاتا ہے، غلاف. اور یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ کالصفا، بالکل سفید ماربل کی طرح ہو جاتا ہے. کالصفا، یہ سفید ماربل کو کہتے ہیں. سفید ماربل پر کی طرح ہو جاتا ہے. آپ رنگ پھینکو، مارکر سے لکھو، داغ لگاؤ، پالش ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا، دھل جائے گا فوراً. پہلی بات ہے کہ اس پر کوئی داغ آتا ہی نہیں، آ گیا تو صاف ہو گیا. مثل صفوان بیضاء لا تضرہ فتنہ. اس کو کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچائے گا. اس دل نے ایکسپٹ ہی نہیں کیا ان فتنوں کو، جگہ ہی نہیں دی، سفید ماربل کی طرح. وَأَيُّ قَلْبٍ اُشْرِبَهَا. جس دل نے ایک دم آؤ لے لیا فتنہ، نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاء. اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، سیاہ دبا لگ جاتا ہے، سیاہ داغ لگ جاتا ہے. حتیٰ کہ دوسرا دبا لگا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، کیونکہ انکار نہیں کیا، اس کو ریجیکٹ نہیں کیا، قبول کر لیا اس فتنے کو، اس فتنے کو قبول کر لیا، اس گناہ کو قبول کر لیا. فرمایا حتی تصیر کالکوز مربادا مجخیا. یہاں تک کہ وہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے جس طرح کے کالا لوٹا ہوتا ہے. کئی طالب علم مجھ سے پوچھتے ہیں کالا لوٹا، اچھا کی شارحین نے بھی لکھا ہے یار اس کا کیا مطلب ہے؟ مجھے اس کی یہ سمجھ آئی، کالکوز، کوز کہتے ہیں لوٹے کو، مجخیان کا مطلب بالکل کوٹا ہوا اور کالا. ہوٹل پہ جائے نا، ہوٹل یہ جو بازاروں میں ہوٹل ہیں چائے بنانے والے، انہوں نے ایک کیتلی رکھی ہوتی ہے چولہے پر، کیتلی رکھی ہوتی ہے نا، آپ اس کیتلی کو دیکھنا ہر وقت چولہے پہ چڑھی ہوئی، پانی اس میں گرم ابلتا کھولتا ہوا. آپ گئے جی ایک کپ چائے چاہیے، 2 کپ چائے چاہیے، 10 کپ چائے چاہیے، پانی گرم ڈالا،
दूसरी पतीली में चीनी डाली, पत्ती डाली, चूल्हे पर रखा, लाया, चल भाई पियो। 2 मिनट में चाय बन गई। वो पतीली, वो केतली, वो कूजन मुजखिया चूल्हे पर चढ़ जाती है, डंट उसको पड़े रहते हैं, डंट पड़े रहते हैं उसको हमेशा, इधर से धब्बा, उधर से काली, उधर से अंदर, भैया कितने अरसे से उसके अंदर चूल्हे पर ही रहती है बेचारी। फरमाया इस आदमी का दिल ना इस तरह हो जाता है, हत्ता तसीरो अला कल्बैन, फरमाया 2 किस्म के दिल हो जाते हैं। एक दिल बैज़ा उन सफेद, कोई फितना नुकसान नहीं पहुंचा रहा। एक दिल काला स्याह, इल्लामा उशरे बहवा, ख्वाहिश का मरकज, चाहतों का मरकज, तमन्नाओं का, हसरतों का मरकज, ख्वाहिशात का मरकज, हिर्स, तमा, लालच, दुनियावी अगराज व मकासद, गुनाह की तड़प, ये इस दिल के अंदर आ जाती। इल्लामा उशरे बहवा, जो दिल होता है बैज़ा, यारिफुल मारूफा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये एकदम पे बिल्कुल सफेद टाइल की तरह, सफेद, शफाफ, जिंदा, चमकदार, ये एकदम पहचान लेता है ये शिरक है, दूर हो जाता है, ये तौहीद है, कबूल कर लेता है, ये सुन्नत है, ले लेता है, ये हक है, ले लेता है, ये बातिल है, छोड़ देता है, ये नेकी है, ले लेता है, ये बदी है, छोड़ देता है, ये सच है, ले लेता है, ये झूठ है, छोड़ देता है। ये चीज मेरे लिए फायदामंद है, ले लेता है, ये चीज मेरी दुनिया, मेरी मैशत, मेरी आखिरत के लिए नुकसानदेह है, छोड़ देता है। वल आखरो मुरबादन मुजखियन कलकूज मुजखियन ला यारिफुल मारूफा वला युनकिरु मुनकरन, सही मुस्लिम के लफ्ज। इस जो काला है ना, स्याह, धब्बे पड़े हुए, डंट पड़े हुए, पिचका हुआ, दागदार, दिले दागदार है, इतनी जगह कहां है दिले दागदार में, जो शायर कहता ना। अब इसने खैर को कबूल ही नहीं करना, ला यारिफ मारूफ, मारूफ का इसको पता ही नहीं, नेकी का पता ही नहीं, खैर का इल्म नहीं, खैर की पहचान नहीं, वला युनकिरु मुनकरन, कौन सी चीज मुनकर है, कौन सी शर है, कौन सी बदी है, कौन सी हलाकत खेज है, कोई पता नहीं, ये तमयीज ही नहीं कर रहा, इसके अंदर सलाहियत ही नहीं, इसके अंदर वो नूरानियत नहीं, इसका ज़मीर मुर्दा, कल्बे मरीज। और कल्बे मरीज, सुभान अल्लाह, बहुत सारे शुआरा ने, टाइम नहीं होता, टाइम खत्म हो गया। अक्सर आपने देखा होगा मरीज से आप पूछो ना, मरीज से कोई बुखार हो या कोई मरीज हो, भाई क्या चीज खानी है, तो किस चीज का नाम लेता है? जो चीज इसके लिए नुकसानदेह होती है, जो चीज इसके लिए नुकसानदेह होती है वही मांगता है। क्यों? इसका मजाज ठीक नहीं, इसकी तबीयत ठीक नहीं, इसको बुखार चढ़ा हुआ है, इसका दिल भी मरीज हो गया। अब जो चीज नुकसानदेह है मरीज वही मांग रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर निमोनिया हो जाए, निमोनिया की बीमारी, निमोनिया की बीमारी लगती है ना, जबान खुश्क होती है, होंठ खुश्क होते हैं, मरीज क्या मांगता है? पानी। बार बार ये निमोनिया की सबसे बड़ी शनाख्त और अलामत है, मरीज पानी मांगेगा। आप उसको पानी दिया, और जो समझदार लोग हैं ना, एक घोंट पानी भी नहीं देते, एक घोंट से भी कम, फिर वो कहेगा पानी, आपने फिर दिया पानी, वो पानी पानी ही करता रहता, क्योंकि निमोनिया की वजह से उसका होंठ भी खुश्क, जबान भी, और ये उसके लिए नुकसान दे और उसको नहीं देते। और इसका हदीस में भी जिक्र है, सही हदीस में जिक्र है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह इज़ा अहब्बा अब्दन ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन्नल्लाह इज़ा अहब्बा अब्दन यहमीही मिनद दुनिया कमा यहमी अहदुकुम सकीमहु अल मा। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब अपने बंदे से मोहब्बत करता है ना,
अपना बना लेता है। यहमीहि मिन दुनिया, अल्लाह उसको दुनिया के फितनों से, दुनिया की हिर्स से, दुनिया की तमा से बचा लेता है। माल मिलता है लेकिन माल के लिए वो जीता नहीं, माल को हाथ में रखता है, दिल में नहीं रखता। अल्लाह उसको माल से, उसको हिर्स से, उसको तमा से और इन चीजों से बचा लेता है। फरमाया जिस तरह तुम अपने सकीमहुल मा, निमोनिया की बीमारी लगने बदले बंदे को तुम पानी से बचाते हो। अब बच्चा मांग रहा है अम्मी से पानी, अम्मी पानी नहीं दे रही, उसको पता ही नुकसानदेह। तो जो कल्बे मरीज है ना, वो नुकसानदेह चीज को कबूल करता है, उसी का तमन्ना करता है, उसी को मांगेगा। देख लें आप, जो गुनाह कर करके आदी हो गया, उसका दिल काला हो गया, अब वो गुनाह को अच्छा समझता है। समझ आ रही है? तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी तो अगले जुमे में ये इसकी मजीद आपको समझ आएगी कि ये कैसे है दुनिया में हम अपने दिल से, हमारा दिल कैसे हमारी रहनुमाई करेगा, कैसे तफरीक करेंगे। तो इंशाअल्लाह कल्ब सलीम, कल्ब मरीज की मिसालें इंशाअल्लाह दूंगा, अल्लाह ने तौफीक दी तो।